اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد حروف مقطعات، والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے قرآن کی، ذی والا، الذکر نصیحت، نصیحتوں والے، نصیحتوں بھرے قرآن کی قسم۔ بلکہ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، فی عزت و شقاق، عزہ تکبر، شقاق ضد، مگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ محض ضد اور تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ قرآن تو نصیحتوں بھرا ہے، یہ تو نصیحتوں بھرا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ضد اور تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی ہی اہلکنا، ہم ہلاک کر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قومیں، ہم ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے، فنادوا، لفظی معنی ندا سے ہے، ندا پکار، آواز کو کہتے ہیں، لیکن مقصود یہاں پر چیخو پکار۔ جب وہ عذاب آیا نا، فنادوا، پھر وہ چیخے اور چلائے، بڑی آوازیں دی انہوں نے، ولا تھا، لیکن نہیں تھی، حینا، تب، مناص، بچاؤ کی کوئی صورت، فنادوا ولا تحین مناص، بڑے چیخے چلائے، بڑی آوازیں دی انہوں نے، لیکن پھر اس وقت بچاؤ کی، بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وعجبوا، اور یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں، ان کے، جاءہم، آئے ان کے پاس، منذر منہم، انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے۔ قرآن کریم اکثر جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نذیر اور منذر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، نذیر اور منذر۔ اس کا ترجمہ ہم ڈرانے والا بھی کرتے ہیں، آگاہ کرنے والا بھی کرتے ہیں، خبردار کرنے والا بھی کرتے ہیں۔ تو ڈرانے والا عموماً اس کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے چور کا، ڈاکو کا، چور تو خیر نہیں، ڈاکو کا، دہشت گرد کا، لوٹ مار کرنے والے کا ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے، اس کے اندر خوفزدہ، ہراساں کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے ماں کا، جس کے اندر اخیر درجے کی شفقت بھری ہوتی ہے، محبت بھری ہوتی ہے، اور اٹھ جا میرے بچے، نہیں تو بھوکا رہا کرے گا، کر لے، پڑھ لے بیٹا، نہیں تو پیچھے رہ جائے گا۔ اس کو، ماں کو کڑن ہے کہ میرا بچہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے، یہ دنیا میں کوئی نقصان نہ اٹھا لے، یہ کہیں کوئی کسی پریشانی کا شکار نہ ہو جائے، اسے ڈر ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو نا بار بار کسی بات پہ آمادہ کرتی ہے، اس کو ڈراتی ہے، بیٹا دنیا ٹھیک نہیں ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، کون تو تیرا خیال کرے گا۔ یہ جو ماں کا ڈرانا ہوتا ہے نا، اور ماں کا آگاہ کرنا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے انذار، اسی سے آتا ہے نذیر، اسی سے آتا ہے منذر۔ نبی اس معنی میں ڈرانے والا ہوتا ہے، اے کیا کر رہے ہو، کیوں مرنا ہے، کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو، کیوں عذاب بھگتنا چاہتے ہو، کیوں اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو، سدھر جاؤ۔ دیکھو میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں، دن رات سمجھا رہا ہوں، صبح و شام سمجھا رہا ہوں، نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نقصان اٹھاؤ گے، آخرت برباد کر بیٹھو گے، اللہ کے غضب کو دعوت دے بیٹھو گے،
جہنم میں چلے جاؤ گے. یہ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں نا، دیکھو تو صحیح یہ ڈرانا کیسا ہے. یہ تو ماں جیسا ڈرانا ہے، یہ تو باپ جیسا ڈرانا ہے، یہ تو کسی بہت ہی مشفق انسان جیسا خبردار کرنا ہے. تو واجبو، اچھا ان کو تعجب ہو رہا ہے، ان کو تعجب ہو رہا ہے، انجاءہم کہ آئے ہیں ان کے پاس، منذرن ایک خبردار کرنے والے، منہم انہی میں سے. وقال اور کہتے ہیں الکافرون یہ کافر کہ ھذا یہ تو ساحر جادوگر ہے، کذاب جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. کذاب مبالغے کا صیغہ ہے. اجعل کیا اس نے بنا دیا الآلہہ بہت سے معبودوں کو الہا واحدہ ایک معبود، اس نے بہت سے معبودوں کی جگہ پر ایک معبود بنا دیا. ان بے شک ھذا یہ تو لشیء عجاب. اچھا ایک ہوتا عجیب، عجیب کا مطلب بھی حیران کن ہوتا ہے، لیکن عجاب مبالغے کا لفظ ہے، یہ تو اخیر درجے کی حیران کن بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے خدا ہیں، یہ ملتے ہیں پھر خدائی مکمل ہوتی ہے، ساری کائنات کے نظام چلتے ہیں. اچھا بھائی اس کو دیکھو، یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سارے ہٹا کے وہ ایک اکیلا میرا ہے جو سارے کام کرتا ہے. لو یہ کوئی بات ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے. وانطلقا چل پڑے الملا سارے سردار، منہم ان میں سے سارے سردار چل پڑے اور کہنے لگے انمشو چلو، واصبرو اور ڈٹے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، چلو ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر. ان ھذا بے شک یہ تو لشیء کوئی ایسی چیز ہے، یراد جس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. ان ھذا لشیء یراد یہ تو کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض ہے، جس میں کوئی مراد ہے. یعنی مطلب کہ یہ ان کے کہنے کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ کچھ کر رہے ہیں نا، اصل میں اندر اپنی کوئی غرض ہے. حال ہی میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. تو ان کا ایک جملہ مشہور ہوا، وہ اکثر کہا کرتے تھے بچو گل کوئی اور ہے، بچو گل کوئی اور ہے. ان کا ایک جملہ تھا یہ والا، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. مشرکین کہنے لگے اندر سے بات کچھ اور ہے، ان ھذا لشیء یراد کوئی غرض ہے اپنی. اصل میں یہ اکٹھے ہو کر آئے تھے سارے، یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے کہ چلو حتمی طور پر ایک دفعہ سمجھا کر آتے ہیں، بات کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. کچھ دھمکی آمیز لہجہ بھی اپنایا، کہیں وہ خوشامد پر بھی آئے، کہیں وہ آفرز پر بھی آئے. اور لیکن جب کسی اعتبار سے بات نہیں بنی ان کی تو کہنے لگے اٹھو یار چلو یہاں سے، لگتا ہے ان کا اپنا کوئی مفاد ہے اس کے اندر. ان ھذا لشیء یراد، لگتا ہے ان کا اس میں اپنا کوئی مفاد ہے. ما سمعنا نہیں سنی ہم نے بہذا یہ بات فی الملت الآخرہ قریب کے زمانوں میں، ہم نے قریب کے زمانوں میں یہ بات نہیں سنی. انا بے شک ھذا نہیں ہے یہ الا مگر الاختلاق اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ایک بات، یہ تو محض اپنی طرف سے گھڑی اور بنائی ہوئی ایک بات ہے. یعنی کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، اور یہ اپنی طرف سے بنی بنائی باتیں ہیں. انزل کیا اتارا گیا علیہ انہی پر، کیا انہی پر اتارا گیا. الذکر یہ ذکر کتاب کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، کیا یہ کتاب انہی پر اتاری گئی، کیا یہ ذکر انہی پر اتارا گیا. من بیننا ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے، ہم بڑے باصلاحیت لوگ ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے انہی. ہم آپس میں کہتے ہیں نا، آپس کی بات کرتے ہوئے، اچھا بھائی تو ہی رہ گیا سی، کبھی کہتے ہیں نا تو ہی رہ گیا تھا ایک. ہاں یہ کہنا چاہتے ہیں وہ، بس یہی رہ گئے تھے کہ انہی پر اتارنا تھا اللہ نے. یہ
بل، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بل اللہ تعالیٰ کا قول ہے، بلکہ ہم یہ لوگ فی شکن، شک میں ہیں، من ذکری، میری نصیحت کے حوالے سے، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ میری نصیحت کے حوالے سے شک میں ہیں، بل، اور اصل بات یہ ہے، لما، ابھی نہیں، یذوقو، انہوں نے چکھا، عذابی، میرا عذاب، اصل بات یہ ہے ابھی میرا عذاب نہیں چکھا انہوں نے۔ اتنی بڑھ کے مار رہے ہیں نا، یہ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے الفاظ بول رہے ہیں نا، ابھی ذرا ان پر کوڑا نہیں برسا، جب برسے گا پھر دیکھیے گا۔ ام، کیا، عندہم، ان کے پاس ہیں، خزائن، خزانے، رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کے، آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، العزیز، جو بہت غالب ہے، الوہاب، بہت عطا کرنے والا ہے، جو بہت عطا کرنے والا، بہت غالب، اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ کیا یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہونا چاہیے اور کس پر نازل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ام، کیا، لہم، ان کے پاس ہے، ملک، حکومت و بادشاہت، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان کی حکومت اور اقتدار ان کے پاس ہے۔ فلیرتقوا، ذرا یہ چڑھ کے دکھا دیں، فی الاسباب، آسمانوں میں، فلیرتقوا فی الاسباب، جاؤ آسمانوں میں چڑھ کے دکھاؤ، اگر تم اتنے ہی زیادہ اپنی طاقت و قوت کی بات کرتے ہو نا، آؤ آسمانوں میں چڑھ کے دکھاؤ۔ جندن، جماعت ہے، جندن ایک جماعت ہے، لشکر ہے۔ آخری اس آیت کا آخری لفظ پڑھیں، من الاحزاب، جندم من الاحزاب، مفہوم واضح کرنے کے لیے میں اس طرح کر رہا ہوں۔ جندن ایک چھوٹا سا لشکر ہے، من الاحزاب، بڑے بڑے لشکروں میں سے، وہ جو بڑے بڑے لشکر گزرے ہیں نا، ان میں سے یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، ما ہنالکا، جو یہیں اسی جگہ، محزوم، شکست کھا کے رہے گا۔ جندم ما ہنالکا محزوم من الاحزاب، وہ جو پہلے بڑی بڑی جماعتیں گزر چکی ہیں نا، وہ جماعتیں آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، وہ جو بڑی بڑی فوجیں، بڑی بڑی جماعتیں گزر چکی ہیں، بڑے بڑے گروہ، ان میں سے ایک چھوٹا سا گروہ یہ بھی ہے جو یہیں شکست کھائے گا۔ کذبت، جھٹلا چکے، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح، وعاد، قوم عاد، یہ تھی وہ بڑی جماعتیں، وہ بڑے گروہ، وفرعون، اور فرعون، ذل اوتاد، میخوں والا، اور میخوں والا فرعون۔ ہاں، یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا نا تو اس کے پورے وجود میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، بلکہ کئی دفعہ ایسا کرتا تھا کہ ایک تختہ یوں کھڑا کر کے، تو جس کو سزا دینی ہوتی تھی اس کے ہاتھوں اور اس کے بازوؤں میں میخیں گاڑ کے نا تختے کے ساتھ لٹکا دیا کرتا تھا اس کو۔ وفرعون ذو الاوتاد، اور میخوں والا فرعون، وثمود، قوم سمود، قوم لوط، واصحاب الایکہ، جنگل والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اولئک الاحزاب، یہ تھیں وہ بڑی جماعتیں، یہ وہ بڑی جماعتیں تھیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا لشکر یہ بھی ہیں۔ ان کلن، یہ سب کے سب، لفظی ترجمہ ہے ان نہیں تھے، کلن یہ سب کے سب، الا مگر، یہ لفظی ترجمہ ہے، ان نہیں تھے، کلن سب کے سب، الا مگر، کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلایا، ان کلن الا کذب الرسل، یہ سارے وہ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق عقاب، پھر میرا عذاب ان پر آ کر رہا، فحق عقاب، پھر میرا عذاب ان پر آ کر رہا۔ وما ينظروا، اور نہیں انتظار کر رہے، ہؤلائی، یہ یعنی مکہ والے، الا مگر، صیحۃ واحدہ، صرف ایک آواز کے، ایک اونچی آواز، یہ صرف ایک اونچی آواز کا انتظار کر رہے ہیں، ما لہا،
نہیں ہوگی اس کے بعد من فواق کوئی دوسری آواز، اس کے بعد کوئی دوسری آواز نہیں ہوگی، بس ایک چنگھاڑ۔ ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا کہ اس کے بعد ہم نے اس قوم پر کوئی فوجیں نہیں اتاری، اور وما کننا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس صرف ایک چنگھاڑ، فرشتہ آیا، اس نے ایک چنگھاڑ، چیخ، بڑی چیخ ماری اور ساری قوم مر گئی۔ تو یہ بھی ایسی ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک آئی نا تو ان سب کی ہوا نکل جانی۔ وما ينظرها هؤلاء، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چنگھاڑ کا، ما لها من فواق، اس کے بعد دوسری نہیں ہوگی۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، عجل، جلدی دے دے، لنا، ہمیں، قطنا، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ اللہ جو قیامت کے دن عذاب بھیجنا ہے نا، وہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی برداشت تو یہ ہے کہ ایک چنگھاڑ آئی تو وہ برداشت نہیں ہونی ان سے، ایک بلکہ ہوا زیادہ تیز چل پڑی نا، ان سے وہی برداشت نہیں ہونی، اور ذرا پانی ہم نے تھوڑا سا زیادہ برسا دیا نا تو ان سے وہی برداشت نہیں ہونا۔ اور کہتے کیا ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے اللہ جو ہمیں حصہ دینا عذاب کا دنیا میں جلدی دے دے، کہتے یہ ہیں۔ اصبر، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے۔ اب یہ ہمارے سامنے نا، ہم بڑے عام سے لوگ ہیں، گناہگار آج کے دور کے، ہمارے سامنے کوئی یہ کہے نا کہ اللہ تو نے جو عذاب اتارنا ہے نا اتار دے، میں کھڑا ہوں یہاں پر، تو ہماری روح کام جائے گی۔ ارے کیا بول رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، کس قدر بدبختی کا جملہ بول رہا ہے، عذاب آیا تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، یہ کیا مانگ رہا ہے اللہ سے، ہل جاتا ہے انسان، دہل جاتا ہے۔ نبی تو بہت حساس ہوتے ہیں، تو بہت نرم دل ہوتے ہیں، جب یہ لوگ اتنے بڑے منہ سے عذاب مانگتے تھے نا، حضور کا دل دہل جاتا تھا، یہ بدبخت کر کیا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے عذاب چیز کیا ہے، یہ سوچ نہیں سکتے کہ جب عذاب آئے گا تو پھر بچنا کیا ہے پیچھے۔ تو پھر اللہ فرماتے تھے اس پر صبر کیجیے، آپ صبر کیجیے، علی ما یقول، اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا تھا وتول عنہم، آپ چھوڑیں ان کی فکر، نظر انداز کریں، اعرض، ان سے دور ہو جائیں، منہ موڑ لیں ان سے، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو۔ ہم نے پڑھا ہے، 2-3 جگہ پڑھا ہے، فرشتے آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو پوچھا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے۔ کہا معاملہ کچھ اور بھی لگ رہا ہے مجھے، بات صرف خوشخبری تک نہیں ہے۔ فما خطبکم، بولو اور کیا مہم ہے جس پہ چلے ہو؟ تو کہنے لگے کہ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم عذاب لے کر آئے ہیں قوم لوط کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں فرشتوں سے جھگڑنا شروع ہو گئے، یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنا شروع ہو گئے۔ جھگڑنے کا مطلب کیا تھا؟ عذاب ٹال جائے کسی طرح، عذاب نہ آئے ان پر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ، بڑے نرم دل تھے، جانتے تھے کہ عذاب کیا چیز ہے، تو فرشتوں سے کسی طرح بحث میں لگ گئے کہ بھائی وہاں تو نیک لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، لوط بھی ہیں، نبی ہے اللہ کا، کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے۔ پتہ تھا پیچھے بچنا کچھ نہیں ہے، عذاب کے بعد پیچھے بچتا۔ آج کل نا جو تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگیں تباہی لاتی ہیں، جنگوں کے بعد بڑی تباہی آتی ہے، قوموں کی معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں، زراعتیں تباہ ہو جاتی ہیں، بہت نقصان ہوتا ہے، 50 سال لگ جاتے ہیں دوبارہ نسل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوں نا
وہ جنگ نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ جنگیں ہوں. جنگ تو پھر چھوٹی سی چیز ہے، سنبھل جاتا ہے آدمی، کھڑا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے. عذاب سے نہیں بچ سکتا، عذاب سے نہیں سنبھل پاتا کوئی. اور جہاں عذاب آتا ہے نا، پھر وہاں اس کے بعد اس جگہ رحمت نہیں آتی، پھر اس جگہ رحمت نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان علاقوں سے گزرتے تھے جہاں عذاب آیا تھا، صحابہ سے کہتے تھے جلدی نکلو نکلو یہاں سے. بلکہ ایک جگہ پر صحابہ کرام کہیں رک گئے، پانی لے لیا، تو آپ نے فرمایا گرا دو پانی. اللہ کے نبی ہم نے آٹا گوندھ لیا، فرمایا آٹا پھینک دو. یہاں آج سے کوئی 100 سال 200 سال 1000 سال 2000 سال پہلے عذاب آیا تھا. جی، جہاں 2000 سال 3000 سال پہلے کہیں عذاب آیا تھا نہ، یہاں کی نحوستیں ابھی تک برقرار ہیں. یہ عذاب یہ ہوتا ہے. تو جب یہ لوگ عذاب کی بات کرتے تھے نا تو اللہ کے نبی کا دل ڈر جاتا تھا. کیا کر رہے ہیں؟ سمجھاتے تھے ان کو، نصیحت کرتے تھے ان کو، منتیں کرتے تھے ان کی، نہ مانگو عذاب، اللہ سے عافیت مانگو، خیر مانگو اللہ سے. تو اصبر، صبر کیجیے آپ، علی ما یقولون، اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. واذکر، اور آپ یاد کریں، عبدنا، ہمارے بندے، داؤد کو، ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں. ذل عید، لفظی معنی ہے ہاتھوں والا، ہاتھوں والے، مراد قوت، صلاحیتیں، جو بڑی قوتوں والے تھے، جو بڑی صلاحیتوں والے تھے. انہ اواب، اور وہ اللہ کی طرف بہت متوجہ ہونے والے تھے. انا، بے شک ہم نے، سخرنا، مسخر کر دیا تھا، الجبال، پہاڑوں کو، معہو، ان کے ساتھ، ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. یسبحنا، جو پاکی بیان کرتے تھے، بالعشی، شام کو بھی، والاشراق، اور صبح کو بھی. والطیر محشورہ، اور پرندے بھی جمع ہو کر، محشورہ حشر سے ہے، جمع کیے ہوئے، اور پرندے بھی سمٹ کر جمع ہو کر ان کے قریب آ جاتے تھے. اور کل لہو اواب، اور سب کے سب اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. سب کے سب، کل لہو اواب، سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. وشددنا، اور ہم نے مضبوط کی تھی، ملکہ، ان کی سلطنت، ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی تھی. وآتیناہ، اور ہم نے دی تھی ان کو، الحکمہ، بڑی سمجھ بوجھ، فہم و فراست. وفصل الخطاب، اور گفتگو کا ملکہ اور صلاحیت، یہ ہم نے ان کو عطا کی تھی. بس آج یہاں تک. آگے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.